السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاۃ والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال فی مقام آخر ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین نظام، آج مجلس احرار چچاوتھنی کے زیر انتظام یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ ہماری ان مذہبی جماعتوں کو، ہمارے اداروں کو جو سب سے زیادہ فکر لاحق ہے اور جس چیز کی طرف یہ قوم کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں، وہ اس قوم کا ایک ایسا فائدہ ہے، اس قوم کی ایک ایسی بقا ہے، ان کا ایسا نفع ہے جو صرف ایک عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس عنوان کو اگر ہم دوسرے معنی میں لیں تو ہماری تمام جماعتوں کی زبان پہ، تمام علماء، شعراء اور ہماری عوام اور خواص سب کی زبانوں پہ ایک لفظ ملتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اگر ہم دیکھیں، حالانکہ دوسرے عقائد بھی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ تقدیر ہے، قبر کی زندگی کا عقیدہ ہے، حشر کا ہے، پل صراط کا ہے، جنت اور دوزخ کا ہے، لیکن ہمارے تمام مکاتب فکر، تمام جماعتیں ان عقیدوں پہ اتنا زور نہیں دیتے جتنا زور عقیدہ ختم نبوت پہ دیا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے سبب کیا ہے، راز کیا ہے؟ اسی عقیدے پر اتنی زیادہ محنت، کانفرنسوں کے اخراجات، آپ حضرات کو بلوانا، علماء کو بلوانا اور یہ بات سنانی، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اس عقیدے کی جو اہمیت ہے، اس عقیدے کی جو ضرورت اور اس عقیدے کے جو اصل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ بقیہ سارے عقائد میں تمام آسمانی ملتیں اور تمام شریعتیں متفق ہیں۔ سب شریعتوں میں عقیدہ توحید مشترکہ ہے، کسی شریعت میں بھی اللہ نے شرک کو جائز نہیں رکھا۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا سب شریعتوں میں مشترکہ ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ یقین رکھنا سب شریعتوں کا عقیدہ اور دین ہے۔ لیکن ایک عقیدہ جو ہمیں دوسری ملتوں سے، دوسرے مذہبوں سے ممتاز کرتا ہے، ہمیں ایک جداگانہ حیثیت دیتا ہے اور ہمارے شرف کو بڑھاتا ہے، وہ عقیدہ صرف اور صرف ہے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ باقی کوئی امت عقیدہ ختم نبوت والی امت نہیں ہے، باقی ساری امتیں اجرائے نبوت کی امتیں ہیں، باقی سارے نبی نبیوں کے آنے کے دور کے نبی ہیں، باقی سارے دین اللہ کے بندوں سے ہم کلامی کے جاری رہنے کے دین ہیں۔ شریعتوں کی ترمیم اور تنسیخ، شریعتوں کا بدل جانا یا نئے احکامات کا آ جانا، وہ سارا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے کا سارا زمانہ انسان کا ارتقائی زمانہ ہے، انسان کا ایک عبوری دور ہے۔ شریعتیں تبدیل ہو رہی ہیں، احکام تبدیل ہو رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اسی بات کی وضاحت صحیح بخاری میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، جو پہلے بنو اسرائیل کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی سیاست، ان کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر قوم کی لگام تھام لیتا تھا، قوم کے معاملات کو سنبھال لیا کرتا تھا، قوم کا معاملہ نبوتوں کے پہرے میں چلا کرتا تھا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے،
اب اللہ کے فیصلہ جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ نسل انسانی کے لیے جب تک اللہ کو کلام کرنا تھا، اللہ کو جب تک بندوں سے گفتگو کرنا تھی، وہ گفتگو مکمل ہو چکی۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ انسانوں سے کلام نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو کلام کرنا تھا کتاب اللہ کی شکل میں کر دیا۔ جو نسل انسانی پہ احسانات کرنے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں احسانات کر دیے۔ دین تمام ہو چکا، نعمتیں پوری ہو چکی، تکمیل دین کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اور جب کسی چیز کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا جائے، اس کی تکمیل کے بعد اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت اضافہ کیوں نہ ہو، وہ اس تکمیل کو عیبدار کرتا ہے، خوبصورت نہیں بناتا۔ چونکہ تکمیل سے پہلے پہلے جتنی بھی تبدیلی ہو، تکمیل سے پہلے پہلے جتنی بھی ترمیم ہو، اس کو عبوری دور کہا جاتا ہے، ارتقائی دور کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر ترمیم اور تبدیلی برداشت کی جاتی ہے، لیکن جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو تکمیل کے بعد ذرا سا بھی اضافہ، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت کی نہ ہو، اس چیز کو عیبدار کر دیتا ہے، بدصورت کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کا جب چہرہ بنایا اور ساتھ کیا دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کا سانچہ، اس کی شکل سب سے اعلیٰ اور اچھے پیمانے میں مکمل فرما دی ہے۔ اب اگر اس کی آنکھیں 2 کی بجائے 3 ہو جائیں، اگرچہ یہ ایک تیسری آنکھ بظاہر اس کے نور میں، دیکھنے کی قوت میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کو بدنما کر رہی ہے، بد شکل کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ 2 ہیں، اس پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم میں اس کے ہاتھ 2 ہی ہیں، لیکن اگر ہاتھ 3 4 5 ہو جائیں، یہ شکل انسان خوبصورت نہیں بدصورت بن جائے گا۔ اس لیے کہ تکمیل کے بعد، احسن سانچے میں ڈھل جانے کے بعد ایک چیز کا اضافہ بھی حسن کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے کسی شریعت کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ دین مکمل ہو چکا، لیکن جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس زمین پر مبعوث کیا اور دین کا ایک تکوینی اور عبوری دور اور تکمیلی دور چلتا رہا، اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے جب یہ خود اعلان کر دیا، اگر یہ اعلان امت کا اجماع ہوتا، ہم کہہ سکتے تھے اجماع میں شاید کوئی چھوٹ رہ گئی ہو، اگر ہم کہتے یہ کسی حدیث سے ثابت ہے، ہم کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو خبر واحد ہے، اس کے اندر اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ہم کہتے علماء یہ کہتے ہیں، علماء کی بات نبی کے علاوہ تو ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کہیں عقل و شعور کہتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا تو عقل خطا کھا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کسی کی عقل و شعور کا نہیں، یہ فیصلہ کسی امت کا اجماع نہیں، یہ فیصلہ لوگوں کی اجتماعی سوچ نہیں، یہ اللہ احکام الحاکمین کا اعلان ہے۔ اللہ خود جس نے اس دین کو نازل کیا وہ فرما رہے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب ان کی طرف سے تکمیل کا اعلان ہو چکا، اب اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ، اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ جو کہ دین کے نام پر جو لوگوں کو بتلایا جائے، ہر ایسی چیز جو اللہ کے نام پہ نیا پیغام سنایا جائے، چاہے وہ وحی ذلی ہو یا بروزی، چاہے وہ نبوت کی جون سی بھی نئی قسم ہو، یہ اضافہ دین کو خوبصورت نہیں کرے گا، یہ دین کو بدنما اور عیبدار کر دے گا۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے میں نے آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں جو تھی وہ میں نے تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب تمہارے رب کو جو دین راضی کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے ماسوا کوئی دین تمہارے رب کو راضی کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سابقہ امتیں یہ اجرائے نبوت کی امتیں ہیں، سابقہ امتیں نبیوں کے آنے جانے کی امتیں ہیں، یہ امت اختتام کائنات کی امت ہے۔ اس امت کے اوپر قیامت قائم ہوگی، نئی نبوت قائم نہیں ہوگی، اس امت کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف قیامت ہے۔ اب اللہ کی طرف سے سورہ اسرافیل کا نکارہ تو بجے گا، لیکن کوئی آسمان سے نئی وہ نبوت کا نکارہ نہیں بجایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اب پیغام زمین کو سمیٹنے کا تو آئے گا، کسی نئی نبوت کی بساط بچانے کا پیغام نہیں آئے گا۔ اب یہ فرق ہے ہم میں اور سابقہ امتوں میں، یہ ہمارا شان امتیاز ہے سابقہ دینوں میں اور اس دین میں، کہ سابقہ دین ان دینوں کے عقائد اور ہمارے عقائد یہ ایک
ہیں صرف ایک عقیدہ، عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے جو ہمیں ساری ملتوں سے بلکہ ساری نسل انسانی سے ایک جداگانہ ممتا ہے، حیثیت دیتا ہے، ایک الگ مقام عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، وحدت ختم نبوت زندہ باد، وحدت ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب عقیدہ ختم نبوت ہمیں یہ الگ پہچان دیتا ہے، یہی وجہ ہے ہم اپنی اس وقت تہذیبوں کی جنگ میں اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ پیغمبر کے منصب کا نہیں بلکہ پیغمبر کی پوری تعلیمات کا تحفظ ہے، پیغمبر کی امت کا تحفظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہوگا تو وہ صحابہ بھی محفوظ ہیں کہ جن کو شرف صحابیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے میری مسجد اور مدرسہ بھی محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے میرا قبلہ بھی محفوظ ہے، پیغمبر کا خاندان بھی محفوظ ہے، فقہاء و محدثین اور ہماری امت کا سارا علمی ذخیرہ سب کا سب محفوظ ہے۔ لیکن اگر نبی تبدیل ہو جائے، جب نبی کی شریعت باقی نہ رہے، اس کی امت کے علماء کی محنت بھی باقی نہیں رہتی، محدثین کی محنت باقی نہیں رہتی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا ان کے پیروکار نہیں تھے؟ کیا بلعم ابن بہورا وقت کا عالم نہیں تھا؟ کیا ان کی قوم میں سامری جیسے لوگ نہیں تھے؟ ان کی قوموں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ لیکن جب نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی تو اس نبی کی شریعت سے جڑی ہر چیز وہ جو ہے منسوخ کر دی گئی، اس شریعت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ لیکن جو چیز اللہ کو اگلی شریعتوں میں لے کر جانا تھی، دنیا میں 3 ملتیں 3 مذاہب کو اللہ نے اصول قرار دیا ہے، باقی ساری ملتیں سارے مذہب ان 3 مذہبوں کے تابع ہیں۔ جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے دنیا میں اس وقت 3000 کے قریب مذاہب، فرقے اور مسلک اور جماعتیں اور نظریہ ہائے افکار پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب کی اصول 3 مذہب ہیں۔ دین یہودیت ہے، دین عیسائیت ہے اور دین محمد عربی دین اسلام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے یہودیت کا پورا دین اللہ تعالیٰ نے سارا سورہ بقرہ میں جمع کر کے بتا دیا، یہ وہ دین کا وہ حصہ ہے جس کی وہ تحریف نہیں کر سکے، اس دین کو آگے لانا ضروری تھا، سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ عیسائیت کے پورے دین کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کر دیا اور محمد عربی کے دین کو پورے قرآن میں بیان کر کے بتا دیا۔ یہ دین مکمل ہے، یہ سابقہ سارے نبیوں کی شریعتوں کا وجود اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس دین میں، اس قرآن میں ساری ملتوں کی وہ باتیں جو ہمارے رب کی تھیں، وہ باتیں جو اللہ نے خود نازل کی تھیں، وہ دین کی باتیں جو اللہ کو دنیا میں باقی رکھنا تھیں، وہ ساری کی ساری اس دین میں جمع کر دی۔ اس لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تم پہ دین اس لیے مکمل ہے کہ اب اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور تکمیل کی ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیے، یہ امت وہ واحد خوش قسمت امت ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ان کی لسٹ میں کوئی نبی کم نہیں ہے، ان کی لسٹ میں کوئی نبی کم نہیں ہے۔ جن پر ایمان لانا ہو کوئی ایسا نبی نہیں جو ان کی لسٹ سے غائب ہو۔ کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ پہلی امتوں نے بعد والے نبیوں کا دور نہیں پایا، وہ موجودہ دور کے نبیوں پہ اور پہلے نبیوں پہ ایمان لاتے رہے، لیکن آنے والے نبیوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ختم نبوت کی برکت سے یہ ایک اعزاز ملا ہے، یہ ایک شرف ملا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، سب کی لسٹ محمد عربی پہ پوری ہو گئی اور ہمیں حکم دے دیا گیا تم سب پر ایمان لاؤ۔ ہم سب پر ایمان لے آئے۔ یہ ہمارا شرف ہے کہ امت مسلمہ کی قسمت میں کسی ایک نبی کا انکار نہیں ہے، کسی ایک سچے نبی کا انکار نہیں۔ اور پھر دوسری خوش قسمتی ختم نبوت سے ہمیں یہ ملی ہے، ہمیں کسی ایک سچے کا انکار بھی نہیں اور ہماری قسمت میں کسی جھوٹے کا اقرار بھی نہیں۔ ہم سچے کے انکار سے بچ گئے، جھوٹے کے اقرار سے بچ گئے۔ جس طرح جھوٹے کا اقرار کفر ہے، سچے کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر نبوتیں جاری رہتی تو سابقہ امتوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ کو پہچاننے میں خطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں غلطی کا شکار ہوئے، ان کی ضد پر دشمنی پہ اتر آئے۔ نتیجہ یہ نکلا وہ کافر ٹھہرے۔ جو ایمان لائے عیسیٰ پہ ایمان لانے والوں نے اگلی غلطی یہ کی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں خطا کر گئے کہ
کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مانا، بہت کم نے ایمان لائے، جو نہیں ایمان لائے وہ برباد اور خائب و خاسر ہو گئے، اس لیے کہ سچوں کو ایک کو تو مانا، ایک کا بھی انکار کیا، یہ سب کا انکار ہے۔ موسیٰ کو ماننے والوں نے اگر عیسیٰ کا انکار کیا یہ بھی کفر ہے، عیسیٰ کو ماننے والوں نے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یہ بھی کفر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری ملتوں نے بعد میں آنے والوں کے اوپر ایمان لانے میں لیت و لان سے کام لیا ہے، بعد میں آنے والوں کو ماننے میں ان میں تحفظات تھے، لیکن یہ محمد عربی کی امت ہے جس کو اللہ نے یہ ختم نبوت کی وجہ سے شرف بخشا ہے کہ ہم نے سابقہ آنے والے سارے سچوں کو ماننا ہے، اور محمد عربی کے بعد کوئی بھی آ جائے ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں مانا۔ آسان حل ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں میں آخری ہوں، امتوں میں تم آخری ہو۔ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں، امتوں میں میرے حصے کے تم ہو۔ جب ہمارا رشتہ اپنے پیغمبر سے اتنا مضبوط ہے، اب اس ختم نبوت نے ہمیں دنیا میں وہ ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اب قیامت کی صبح ہوگی، قیامت کا نقارہ بجتا ہے بج جائے، زمین و آسمان پہ زلزلہ آتا ہے آ جائے، آسمان ٹوٹ کے گرتا ہے گر پڑے، لیکن اب دنیا تباہ ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کے گر پڑے گا، یہ دریا ابل جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، لیکن اب اگر کوئی چیز دنیا سے نہیں ہلے گی تو محمد عربی کی نبوت نہیں ہلے گی۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ختم نبوت ختم، چونکہ یہ دور ہمارے پیغمبر کا دور ہے۔ یہ دور کن کا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا دور ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دور محمد عربی کا دور ہے۔ اب کوئی نیا نبی ایسا نہیں آئے گا جو نئے نبی کی اس نبی کے ہاتھ سے قوموں کی انسانوں کی بات ڈورس پکڑ کر اپنے پیچھے لگا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس امت کے امتی اس کے پیچھے آ کر حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیں گے کہ اب سابقہ امتوں کا کوئی نبی بھی آ جائے اس امت کے پیچھے کھڑا ہوگا، آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کا یہ شرف ہے، امت کا یہ مقام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے۔ تو بات سمجھ لیجئے، عقیدہ ختم نبوت کی جو اہمیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری پہچان ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا شرف ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں سابقہ امتوں سے ممتاز کرتا ہے، ہمیں جداگانہ حیثیت دیتا ہے، ہمیں دنیا میں ایک الگ مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اس عقیدے نے ہمیں پہچان دی ہے، یہی وجہ ہے ہر جماعت، ہر مسلک، ہر عالم، ہر ادارہ ہر وقت عقیدہ ختم نبوت کی بات کیوں کرتا ہے کہ ہر قوم اپنی پہچان کا ذکر کرتی ہے، ہر قوم اپنے ٹریڈ مارک کا تذکرہ کرتی ہے، اپنی شناخت کو گم نہیں ہونے دیتی۔ عقیدہ ختم نبوت ہماری شناخت ہے، اس شناخت کے لیے ہر جماعت، ہر فرد زندگی کے ہر لمحے میں الحمدللہ متحرک ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیجیے، اس عقیدہ ختم نبوت کا دوسرا پہلو یہ تو تھا عقیدہ ختم نبوت کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے پیغمبر کے بعد کسی نئی نبوت کی گنجائش بھی نہیں، کسی نئے دین کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، اس عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آخر ہر عقیدے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ سر جھکانے سے بچ جاتے ہیں، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور موحد کے دل میں جو ایمانی غیرت ہوتی ہے وہ اور بندہ اس غیرت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کی توحید ہے، جس کی ایک مثال جس کو مسوات و نظرۃ النعیم میں ایک محدث نے ایک واقعے کو نقل کیا۔ میں نے قبرستان میں ایک نوجوان کو سوتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر میں نے کہا بیٹا تم یہاں پہ کیسے بے فکر ہو کر بڑے مزے سے لیٹے ہو، لیکن تمہارے ارد گرد سانپ منڈلا رہے ہیں، تمہارے ارد گرد بچھو چل رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اپنے ایسے رب کو رب مانتا ہوں جو حی و قیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے میں کسی اور چیز کا خوف اپنے دل میں رکھوں، اس لیے میں بے فکر قبرستان میں سویا ہوں۔ اسی عقیدہ ختم نبوت نے ہمارے دلوں کو دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے بے نیاز کر دیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی ایسی آواز آنے والی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ تم نے اس آواز پہ لبیک نہ کہا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کامیابیوں کے سارے دروازے محمد عربی کی طرف کھلتے ہیں، اور ناکامی کا ہر دروازہ محمد عربی کا دامن چھوڑ کر کھلتا ہے۔ ناکامیوں کا دروازے دوسری سائڈ پہ ہے۔ ختم نبوت نے ہمیں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے،
وہ پہلے اس کے نفع نقصان پہ غور کرتا ہے کہ کہیں اس کے ماننے میں میرا کوئی نقصان تو نہیں ہے، میرے مستقبل کو یہ کتنا محفوظ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انشورنس اور بیمہ پالیسیاں لوگ کیوں کرواتے ہیں؟ کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اگرچہ یہ بھی اللہ پہ بے یقینی کا ایک جدید درجہ ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی انہیں فکر ہے، جس رب نے پیدا کیا اس نے شاید ان کا رزق نہیں رکھا ہوا، اس لیے اپنے بچوں کے خود رزق جوڑنے میں پریشان ہے۔ لیکن ہمت و حرمت سے ذرا ہٹ کر اگلی بات کی طرف آئیے، ہم بیمہ پالیسی اور انشورنس کے پیچھے لوگ کیوں دوڑتے ہیں؟ کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ آئیے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ذرا اپنے مستقبل کو دیکھ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ایسے موقع پر ہمیں چھوڑ جائیں اور ہم تنہا کھڑے رہ جائیں، اللہ کے دربار میں ہمیں چھوڑ دیں، قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ دیں، حشر کی ہولناکیوں میں ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن جب میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکات کو دیکھتا ہوں تو اس وقت ہمیں ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور ہمارا سر غرور کے ساتھ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس ختم نبوت کے عقیدے نے ہماری سوچ اور فکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتوں آسمان مجھے اپنے سر سے نیچے نظر آتے ہیں کہ میرا سر ختم نبوت نے اونچا کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیسے محفوظ ہوا؟ اس مجھے اتنا تحفظ کا احساس کیسے ہوا؟ آپ دیکھیے، انسان کے بعد دنیا میں انسان زندہ ہے، کسی بھی مرحلے میں کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش تو نہیں آ رہا؟ کسی بھی مرحلے میں کیا دین اس کا ہاتھ تو نہیں چھوڑ رہا؟ اب اس کو مثال سے میں چند امثلہ سے بات کو سمجھاتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، چونکہ آپ کے اور بھی علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے تو میں عرض کر رہا تھا۔ اب بات کو سمجھیے، ایک مذہب ہمارے مد مقابل مذہب قادیانیت ہے اور ایک مذہب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دنیا میں انسان کی سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ اس کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مالی طور پہ بحران کا شکار ہو، جب مالی طور پہ وہ پریشان ہو، اس وقت جو اس کا ساتھ دے اسے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو مالی پریشانیوں میں ساتھ چھوڑ جائے اس سے انسان نفرت کرتا ہے کہ فلاں موقع پہ مجھے اس سے کام پڑا تھا، اس نے میرا دامن چھوڑ دیا۔ اب یہ انسان کا ایک ایسا تقاضا جسے آپ مالی تقاضا کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان کی مالی پریشانی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس مالی پریشانی میں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کو دیکھتے ہیں، ادھر سے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کو دیکھتے ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے ہم محمد عربی کے امتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی کذاب اور دجال کے دامن سے وابستہ ہونے سے بچا لیا۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کو ذبح فرما رہے ہیں، اور قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے ہوئے 2 دمبے اللہ کے نبی نے ذبح فرمائے، اور فرما کر کیا کہا؟ ایک دمبے کو ذبح کر کے کہا یہ میرا اور میری آل کی طرف سے ہے، اور دوسرے دمبے کو ذبح کرتے ہوئے یہ فرمایا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کر سکے، میں محمد اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے بھی قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی اس نوازش پہ کہ امت کے غریبوں کا دامن نہیں چھوڑا، امت کے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ان کو اپنی غربت کی وجہ سے سائبان کے نیچے سے نہیں نکالا۔ کوئی غریب آ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے مجھے کس حد تک صدقہ خیرات کرنا ہے؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی بچو۔ ایک صحابی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ان امی افتلتت لو تکلمت لتصدقت اتصدق عنہا، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے لیکن کیا میں اس کی طرف سے وہ بولتی تو صدقہ کرتی، اسے بولنے کا موقع نہیں ملا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو صدقہ کامیاب ہو جائے گا؟ فرمایا نعم، تو بالکل اپنی ماں کے اصحال ثواب کے لیے صدقہ کر۔ صحابی نے کہا فَإِنُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اے اللہ کے رسول افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ قربان جو پیغمبر کی رحمت پہ کوئی خاص پیکج نہیں دیا، کوئی مہنگا کام نہیں بتایا، فرمایا افضل ترین صدقہ پانی ہے، تو کسی پیاسے کو پانی بھی پلا دے۔ اب میرے پیغمبر کی شفقت دیکھیے، جنت کے راستے کتنے آسان بتلا رہے ہیں، اپنے پیچھے چلنے والوں کو مایوس نہیں کر رہے، قانون بناتے ہوئے غرباء کو مد نظر رکھتے ہیں کہ میری امت میں ایسے غریب بھی ہوں گے جو اپنے والدین کے سال ثواب میں پانی کا گلاس دینے کی ہی ہمت رکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ ان کو دیکھ کر صدقے کا پیمانہ ٹھہرا رہے ہیں۔ فَأَيُّ الصَّدْقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ، افضل ترین صدقہ پانی کا ہے۔ اب آئیے، ایک طرف تو میرے پیغمبر کی یہ شفقت ہے، مالی مشکلات کے شکار لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ادھر مرزا غلام قادیانی کو دیکھو، وہ مجموعہ اشتہارات میں اپنے مریدوں کو اشتہار دیتے ہوئے کہتا ہے میرا جو مرید اپنی آمدن میں سے
ایک مخصوص حصہ ماہواری چندے کے طور پہ مجھے نہیں دے سکتا، اس کو وہ منافق ہے، اس کو میرے سلسلے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سا سرکاری ٹیکس ہے، یہ کون سا ظالمانہ آمرانہ اور جابرانہ نظام ہے جس نظام کے تحت غریب ہے یا امیر ہے نبی کی جیب اسے بھرنی پڑے گی، امیر ہے یا غریب ہے اپنے جھوٹے نبی کے تجوریوں میں مال ٹھوسنا پڑے گا، ورنہ وہ منافق ہے، اس کی امت میں نہیں رہ سکتا۔ ادھر میرے آقا کا دامن دیکھو، کچھ بھی نہیں دے سکتے، پانی کا ایک گلاس دو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں سے کہہ رہا تھا اس ختم نبوت نے میرے دنیا کی معیشت کو محفوظ کیا، دنیا میں میرے اموال کو محفوظ کیا۔ اب میرے اوپر موت آتی ہے، دنیا میں ہر ایک کو جانا ہے، موت کا پیالہ سب کو پینا ہے۔ قبر میں گئے، قبر میں جانے کے بعد کیا یہاں قبر کی تاریکیوں میں رشتہ دار تو چھوڑ چکے، مال بھی چھوڑ چکا، عزیز و قارب بھی چلے گئے، لیکن اس تاریکی اور وحشت میں بھی، اس تنہائی میں فرشتہ آ کر پوچھتا ہے من ربو کا، ماں نبیوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت بھی آ کر اپنے چہرہ انور کی زیارت میرے پیغمبر کروا رہے ہیں تاکہ میرا امتی قبر کی تنہائیوں میں بھی تنہائی محسوس نہ کرے، اسے یقین رہے کہ جس خاتم النبیین پہ تو نے ایمان رکھا ہے قبر کی تنہائی میں تو آ کر میرا دیدار کر لے، میری زیارت کر لے۔ میرے پیغمبر نے قبر میں عالم برزخ میں نہیں چھوڑا۔ چلیے اب ذرا عالم حشر میں چلتے ہیں، میرے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، آپ کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ ختم نبوت نے ہمارے مستقبل کو کیسے محفوظ کیا ہے؟ میدان محشر میں گئے، اب بندہ میدان محشر میں جائے اور مجمع بہت زیادہ ہو اور بالکل چٹیل میدان ہو، سارے برابر کھڑے ہو، کوئی اوپر نیچے بھی نہ ہو، اپنے خدمت اپنے جو ہے وہ شفیع کو پہچاننا مشکل ہو، اپنے مددگار کو چیک کرنا اور تلاش کرنا مشکل ہو، تو کیسے تلاش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں زمین سے سب سے پہلے جس بندے پہ زمین کھولی جائے گی وہ میں ہوں۔ فاکسر حلۃ من حلل الجنہ، جنت کے لباسوں میں سب سے پہلے مجھے پوشاک پہنائی جائے گی۔ ثم اقوم عن جمیل العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، میری جگہ پہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو محمد عربی کی جگہ پہ کھڑا ہو سکے۔ اب جگہ بتا دی، قیامت کے دن ڈھونڈنا تم نے ہے، جگہ بتا دی میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن پھر اب بات چلی ڈھونڈنے کی۔ نسل انسانی پریشان ہے، سارے غمزدہ ہیں، حساب شروع ہو، سارے غمزدہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے معاملہ شروع کرے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ سارے حضرت آدم کے پاس گئے، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، سیدنا موسیٰ سے عیسیٰ تک، قصہ مختصر، ہر نبی اپنا عذر بیان کرے گا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تم محمد کی طرف جاؤ، فإنه قد حضر اليوم، آج کے دن اگر کوئی حاضر ڈیوٹی نبی ہے تو محمد عربی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اذهبوا الى محمد فإنه خاتم النبیین، محمد عربی کی طرف جاؤ، وہ آخری نبی بھی ہیں۔ فإنه قد حضر اليوم، آج ہماری ڈیوٹیاں نہیں ہیں، روز محشر جس کے دور میں برپا ہے، روز محشر جس کے جھنڈے کے نیچے ہو رہا ہے وہ محمد عربی ہیں، ان کی طرف جاؤ۔ فإنه قد حضر اليوم، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں جیسے حضرت عیسیٰ کہیں گے میرا یہ عذر ہے میں نہیں جا سکتا، حضرت ابراہیم بھی عذر کریں گے، حضرت نوح بھی عذر کریں گے، ہر ایک اپنی ایک ایک بات کو یاد رکھے گا جس کو محدثین یا فقہا کی زبان میں ایک علمی خطا کہہ سکتے ہیں، اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں، جو نبوت کے مقام کے منافی نہیں ہے، وہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کہیں گے ہم اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر نہیں جا سکتے، تو جس کی طرف بھیج رہے ہو محمد عربی کی طرف، کیا ان کے پاس ہم جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ بھی کہہ دے میری فلاں بات ہے اس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا؟ ان کا نہیں، فإنه قد غفر الله بما تقدم من ذنبه وما تأخر، یہ وہ ہستی ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ تو دور کی بات یہ غفران کی چادر میں اوڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں سند تطہیر رکھتے ہیں، سر پہ غفران کی چادر ہے، اللہ نے ان کی اگلی پچھلی ساری باتوں کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں یہ جائیں گے، یہ جا کر بات کریں گے تو بات بنے گی۔ اس سے پتہ چلا روز محشر بھی میرا حشر محفوظ ہے، میں نے ختم نبوت والے کا دامن تھاما ہے، میں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔
پڑا روز محشر میں میرے پیغمبر نے فرما دیا. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول حشر کے اتنے ہولناک دن میں ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں ملو گے؟ کہا کبھی مجھے میزان پہ آ کر دیکھ لینا, میرے امتی کا پلڑا کمزوری کا شکار ہوگا, میں محمد اپنا وزن ڈال کے اپنے امتی کو کامیاب کرواؤں گا. کبھی میں پلسرات پہ ہوں گا, کبھی حوض کوثر پہ ہوں گا. یعنی جہاں جہاں پر بھی نسل انسانی کو کسی مددگار کی ضرورت پڑ سکتی ہے میرے پیغمبر وہاں مدد فرمائیں گے. جب میرے ختم نبوت نے میرے حشر کو بچا لیا, ختم نبوت نے میری قیامت کو محفوظ کر دیا. میں تو بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ قیامت کو کیا بنے گا. میرے پیغمبر کی اس تسلی نے کہ جب حشر میرے دور میں ہے تو حشر کے دن. پھر دوسری بات, آپ نے ریونٹ کے اجتماع پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے رش میں جب اجتماع ختم ہوتا ہے ہر علاقے کے لوگ اپنا اپنا جھنڈا اٹھا کر چلتے ہیں. کس جھنڈے کے پیچھے چلتے ہیں؟ نا کامیاب ہو جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی جنت میں چلے جائیں اور میں حشر میں گم نہ ہو جاؤں. فکر تو ہو سکتی ہے, مجھے یہ بھی تو غم ہو سکتا ہے. کوئی امت کون سا تھوڑی امت ہوگی. سابقہ امتوں کی اگر 40 صفحے ہیں تو محمد عربی کی امت کی 80 صفحے ہوگی. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوج الودود الولود فإني مقاصر بكم الامم. زیادہ بچے پیدا کیا کرو, میں دوسری امتوں پر تمہاری وجہ سے فخر کروں گا. یہ نس بندیاں اور یہ بیہودہ حقاق منصوبہ بندی, ان لوگوں کو اپنا رازق نہ سمجھو. تمہارے بچوں کا اور تمہارا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے, نہ زمین اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. بچے زیادہ پیدا کرو, اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول بچے بھی زیادہ, امت بھی زیادہ, آپ تو خاتم النبیین ہیں. اتنے بڑے رش میں میں کیسے پہچانوں گا آپ کہاں پر ہیں؟ فرمایا لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر. اللہ کی حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہے اس کے گرد جمع ہو جانا روز محشر کی ٹینشن سے آزاد ہوگا. جب اتنی بڑی آسانی, اتنی بڑی آسانی, یہ تو وہ بات تھی, یہ تو وہ باتیں تھی جو میدان محشر تک. جی اچھا ٹھیک, جزاکم اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اب جب روز محشر میں میرا حشر محفوظ ہوا اور دنیا میں اللہ کے پیغمبر نے میرے ساتھ ایک بڑا احسان کیا ہے, میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی, وہ میں آخر میں تذکرہ کرتا ہوں. اب چلیے جنت دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا, حشر کا معاملہ نمٹ گیا. رسول اللہ کی ختم نبوت کی چادر نے ہمیں بچا کر ہر معاملے سے نکال دیا. اب جنت میں سابقہ امتیں اتنی زیادہ ہے, اب سب کے جانے کے بعد کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں. فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ, جنت کا سب سے پہلا دروازہ کھٹکانے والا میں محمد ہوں اور میری امت پہلے جنت میں جائے. ساری پریشانیوں سے تو ختم نبوت نے ہمیں بچا لیا ہے. آپ بتاؤ عقیدہ ختم نبوت ہماری زندگی ہے یا نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی ہے, عقیدہ ختم نبوت ہماری حیات کا نام ہے. اگر یہ عقیدہ نہ رہے, اگر یہ عقیدہ نہ رہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج کل قادیانیت کا ہو رہا ہے. اس عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں جو تحفہ بھی, میں سوچ رہا تھا ہمارے دوست مولانا مبشر صاحب صاحب وہ کلام پڑھتے ہوئے انڈیا کی کرناٹک کی ایک بچی کا تذکرہ کر رہے تھے, مسکان کا, کہ جس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے سائنس صاحب جو ہیں ان کی کوئی اس سے دور پار کی کوئی رشتہ داری ہے؟ انہوں نے کبھی اس کو دیکھا ہے یا انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ ایک ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ کون سا درد ہے جو یہاں کے ایک شاعر اور خطیب کو اور عام مسلمان اپنی اس بہن کا محسوس کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا رسول اللہ نے اسے ایک امت بنا دیا. فرمایا المسلمون کجسد واحد, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ان اشتقا انہ اشتقا کلہ ون اشتقا راس اشتقا کلہ. اگر ایک کی آنکھ میں تکلیف ہے پورے جسم میں تکلیف ہے, سر میں تکلیف ہے پورے جسم میں تکلیف ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے پوری امت ایک جسم کی مانند ہے. ادھر مسکان کی تکلیف کو ہزاروں کلومیٹر دور ہم محسوس کر رہے ہیں, اور ادھر قادیانیوں کے بچے ندا کی چیخوں کو سنو. قادیانیوں کی بچی ندا چیخ رہی ہے, میرے عزت وقت کے خلیفے کے سالے کے ہاتھوں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی, اور وقت کا خلیفہ کہنے کی طرح آنکھوں آنسو, مگر مچھ کے آنسو تو بہا رہا ہے, لیکن اپنی امت کی, جس کو اپنی امت کہتے ہیں, جن کا خلیفہ وقت ہے, اپنی بیٹے کی اشکشوئی میں ایک جملہ بولنے کو تیار نہیں ہے. اس سے پتا چلا محمد عربی کی ختم نبوت نے ہمیں ایک جسم بنایا ہے, اور کذابوں کی امتیں کبھی ایک جسم نہیں بنا کرتی. حضرت خواجہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ تھوڑا سا راستہ دیں. نعرہ تکبیر, بآواز بلند جو نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, مجلس احرار اسلام حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب. تشریف رکھیے.
جی تشریف رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں کیا دیا ہے, ہمارے کتنے معاملات کو محفوظ کر دیا. یہ امت جس قدر ذہنی سکون کے ساتھ زندہ ہے, یہ امت کو جس قدر ذہنی سکون اور معاشرتی سکون ملا ہے, یہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو, آپ ذرا مجھے یہ بتلائیے, میں آپ کے علاقے کو بلکہ یہ ہمارے پورے ملک کا المیہ دیکھ لیجئے, ہمارے فرقوں کے تصادم میں, ہماری جماعتوں کے اختلافات میں, مسالک کے جھگڑوں میں, لیکن جب کوئی بندے بحث کر رہے ہو, آپس میں جتنا مرضی تنازع کا شکار ہو, ایک دوسرے پہ کفر اور اسلام کے فتوے بھی کیوں نہ لگا رہے ہو, لیکن ان کو وحدت کی وجہ سے, ان کو ایسا ذہنی سکون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ادھر سے مسجد کے میں منادی, اللہ کا منادی اذان دیتا ہے, نہ کوئی فرقہ رہتا ہے, نہ کوئی جماعت رہتی ہے, ہر ایک کا رخ اسی طرف ہے جس طرف کا رخ رسول اللہ نے دیا ہے. ہر ایک وہی نماز پڑھ رہا ہے جو نماز رسول اللہ نے دی ہے, وہی سجدہ کر رہا ہے جیسے سجدہ رسول اللہ نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے اس امت کی وحدت عقیدہ ختم نبوت سے ہے. لیکن اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, ہمارے پڑوسیوں سے مراد قادیانی ہیں جو دنیا میں زمین پر ہمارے پڑوسی ہیں, اور آخرت میں جنت کے پڑوس جہنم میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوں گے, چونکہ یہ جہنم کے بھی تو پڑوسی ہیں. تو یہ ہمارے ان پڑوسیوں کو دیکھ لیں, ان کی بدقسمتی کا اندازہ لگائیں. ادھر صبح و شام نئے نئے نبی کا مینڈکوں کی طرح ٹرا رہے ہیں. ادھر لاہوری قادیانیوں کو دیکھو, وہ مرزا قادیانی کے بارے میں ذات ان کی ذات میں اختلافات کا شکار ہیں. لاہوری قادیانی کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے مجدد ہے, اور قادیانی اٹھ کے کبھی عبداللہ تیمہ پوری, کبھی عبداللطیف سمڑیالی, کبھی عبداللہ گنہ چوری, کبھی چراغ علی جنگوی, طرح طرح کے لوگ اٹھ کے دعوی نبوت کر رہے ہیں. قادیانیت ایک الجھی ہوئی ڈور ہے, قادیانیت ایک جوج ماجوج کا جو ہے وہ ایک لشکر ہے جن کو خود پتہ نہیں چلتا ہمارا ماضی کیا تھا, حال کیا ہے, مستقبل کیا ہے. محمد عربی کی امت تمہیں فخر ہو کہ تمہارا ماضی محمد عربی تھے, تمہارا حال محمد عربی ہے, تمہارا مستقبل محمد عربی ہے. جب سے رسول اللہ پہ ایمان لائے ہو تمہارا ماضی حال اور استقبال سب کا سب محفوظ ہو چکا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ اتنی شفقت کی ہے. ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا, جب اللہ امت کے غم میں رو رہے تھے, اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے آ کر کہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا, تجھے راضی کر دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا ارضى وواحد امتی فی النار, اللہ کی قسم میں اس وقت راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. مجھے تو بچا دیا ختم نبوت نے, ہمیں تو محفوظ کر دیا. اسی لیے عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری اس دنیا کی زندگی ہے, آخرت کی بچاؤ ہے, اور جنت میں ہمارا شرف ہے سابقہ امتوں سے. اس لیے ہمارا جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے اس کو عام مت سمجھیے. ان جلسوں کو جو ہے وہ خانخواہ کی وقت کی فارمیلٹی پوری کرنے والا ایک پروگرام نہ سمجھا کیجئے, اور جتنا بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے ہمارے اسکول و کالج کے ٹیچر اپنے حلقہ احباب میں بچوں کو یہ نئی نسل کو یہ بات یاد کروائیں, ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. گلیوں میں نکلو, جیب میں ٹافیاں رکھو, بچوں کو کھلاؤ, ساتھ ان کے نعرے لگواؤ کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. بچے کے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر دو کہ اپنے دنیا میں ہر کسی کا دامن چھوڑ دینا لیکن کبھی اپنے نبی کا دامن نہ چھوڑنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.